السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العظيم۔ آج کا یہ پروگرام جو تربیتی منعقد کیا گیا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے شیخ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو وہ وعد و نصیحت کریں ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے، یہ تو میں بات نہیں کہتا کہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے، اگر کہنے کا سلیقہ ہو تو کڑوی نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام کی تربیت کرنا آسان ہے، علماء کی تربیت کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ جب ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ ہم تو خود لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ہمیں کون روکنے والا ہے، پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف میں وہ ایک حدیث کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی، اور بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا تو پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا پھر بے ہوش ہو گئے، تیسری دفعہ اب انہوں نے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی نا، اللہ تعالی ہم علماء کو اس کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مسند کو ہم اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، وہ جو اعزاز ہے، ہر مقام کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کسی مقام پہ پہنچنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر مقام ملتا ہے۔ کہ قیامت کے روز اللہ تعالی جہنم کن لوگوں سے تباہے گا، صرف ہم اس پہ غور کر لیں تو میرا خیال معاملہ بہت کلیئر ہو جائے گا، اور ہماری تربیت بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آج کے دور میں جو میں بذات خود نوٹ کر رہا ہوں، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ساتھی بات بھی کہیں گے کہ اس کا ذہن کچھ اور ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی خیر خیری ہے میرے دل میں، سوائے دکھلاوے کے کام کوئی نہیں رہ گیا، صرف لوگوں کی رضا میں، لوگ کہیں بلے بلے بلے، بہت کام ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا، پچھلے جمعے کی بات، سوائے ان چیزوں کی، وہ ساتھی مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی، ہم آپ کو یہ عہدہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی خود اپنے پاس سنبھال کے رکھو، مجھے مسلک کے لیے بلاؤ، میں حاضر ہوں، دعوت و تبلیغ کے لیے بلاؤ، حاضر ہوں، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ اگر اللہ ہی راضی نہیں، اللہ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ نماز سے میں راضی نہیں ہوتا۔ نماز کتنا اچھا عمل ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں منافق نمازی ہوتا ہے۔ سخاوت کتنا اچھا عمل ہے، سخی اللہ کے قریب ہے، لیکن اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ اموالہم رئاء الناس، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہے، خدا میں ان دنوں میں ایک مشن پہ نکلا ہوں، دعا کرے اللہ کامیاب کرے۔ جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں میں نے کبھی اعلان وغیرہ نہیں کیا، بس کہتا ہوں صرف 5-10 منٹ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے وقت نکالے اور میری بات سن لے، بھائی اپنی نماز کی اصلاح کرنا۔ ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمارا عقیدہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نفلی ہو فرضی ہو، کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب اس پکارنے والے کو کوئی پکارتا ہے، اس ذات کو کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، اس کی پکار کو وہ قبول کرتا ہے۔ ہمیں کیا سیدھا رستہ مل گیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنی نماز پہ غور کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہماری نماز نہ ہمیں جھوٹ سے روکتی ہے، ہماری نماز نہ ہمیں خیانت سے روکتی ہے، ہماری نماز نہ ہمیں غیبت سے روکتی ہے، ہماری نماز نہ ہمیں چغلی سے روکتی ہے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا؟ ایک دنیا دار آ کر آپ کو اور مجھے کہتا ہے حضرت جی مجھے بخار ہے، 10 دن ہو گئے فلاں ڈاکٹر صاحب سے میں دوائی لے رہا ہوں، دوائی کھا رہا ہوں، لیکن مجھے آرام نہیں آ رہا۔ آپ اور میں فوری طور پہ فیصلہ کر کے کہتے ہیں یا تیرا دماغ صحیح، 1 دن کھانی تھی 2 دن کھانی تھی، نہیں آرام آیا اور کسی ڈاکٹر کو چلا جانا۔ ہماری عمر گزر گئی، ماں باپ نے مدرسوں میں ڈال دیا، پہلی بات نہیں کرتا، ماں باپ نے مدرسوں میں ڈال دیا، استادوں نے ہمیں زبردستی نمازیں پڑھائی، زبردستی۔ میں جانتا ہوں میں بھی تعلیم رہا ہوں، عادت ڈالنے کے لیے ہم نے نمازیں پڑھی، آج لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن ہماری نماز ہمیں کبھی جھوٹ سے نہیں روکتی۔ اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہماری نماز نے کبھی کسی کا حق کھانے سے نہیں روکا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے سے نہیں روکا۔ جب میں کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہوں میری نماز اس میں رکاوٹ نہیں بنتی، کیا تو کر رہا ہے؟ پھر بھی ہم پڑھی جا رہے ہیں، پڑھتے کیا ہے، بلکہ پڑھنے کی جو بات بڑی دور کی ہے، وہ مجھے میرے محلے میں ایک بزرگ تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے علماء کرام سے جب بھی میں ملتا ہوں میں پوچھتا ہوں نماز پڑھ کے آئے ہو کہ پڑھا کے آئے ہو؟ کبھی اپنی بھی پڑھی ہے، لوگوں کو ہی پڑھاتے ہیں۔
اس لیے آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم اپنی نماز پہ غور کرتے ہیں کہ میری نماز یار نئی گناہ سے روک رہی ہے۔ میں شہر کے پاس یہ MBBS ہے، اسپیشلسٹ ہے، ان امراض کے اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ۔ کبھی ان سے جا کر پوچھے، حضرت ڈاکٹر صاحب تو ہم کہتے ہیں یار میں دوائی کھا رہا ہوں، مجھے آرام نہیں آ رہا، کیا کروں؟ دوائی بدل کے دو ورنہ میں دوسرے کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا۔ ہماری نماز ہمیں روکتی نہیں ہے، پھر بھی پڑھی جا رہی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کیا ترجمہ کرنے سے آتا ہے کہ جب ہماری نماز ہمیں روکتی ہی نہیں تو ہم غور بھی نہیں کرتے، کیا ہم لوگوں میں ہم شامل تو نہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو میرے بھائی، آج کا پروگرام تربیت ہی ہے۔ تربیت ہماری انشاءاللہ شیخ نے کرنی ہے۔ میں تو بس یہ حضرت کا حکم تھا، ہمارے حلقے کے امیر ہیں، اگر نہ مانتا تو پھر بھی غلط بات تھی، تو میں ان کا حکم مانتے ہوئے یہ جو چند میں نے باتیں کی ہیں یہ تربیت کی وجہ سے اصلاح کا ذہن لے کر کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے متعلق، اپنی تربیت کے متعلق غور کریں۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں۔ میں کل ایک کی پوسٹ پڑھ کے حیران ہو گیا تھا، کبھی کبھی پڑھتا ہوں میں کہ وہ کینسر کے ہسپتال میں مریضہ گئی ہے، نوٹ اس کے پاس بڑے ہیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں میری جان بچا لو۔ ڈاکٹروں نے جب ٹیسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ آخری مرحلے میں ہیں، آپ نہیں بچ سکتے۔ اس نے نوٹ ایسے کھلا کمرے میں نوٹ پڑے ہوئے، کہتی دولت نہیں بچاتی، دولت سے شفا نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ دنیا دار ہمیں سمجھاتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے، ہم تو خود اصلاح کرنے والے ہیں۔ کون ہے ہماری اصلاح کرنے والا؟ سبھی کام سب کے لیے کرتے ہو، لیکن کبھی رات کو سونے سے پہلے، آخری بات، رات کو سونے سے پہلے جب بستر پہ آپ لیٹتے ہیں اس وقت سوچیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو میں نے جو کچھ بھی کر لیا، میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ نہ جانے سوئے ہوئے میں نے صبح اٹھنا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے میں ماشاءاللہ جی، یہ تھے سرپرست القاء حضرت مولانا عبدالرحیم ساجد صاحب۔ اب ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو یہ ہمارا تربیتی کنونشن ہے، یہ پچھلے اجلاس میں جو مرکزی جامع مسجد اقصیٰ عزیز 3 فٹ افزار میں منعقد ہوا تھا، ماہانہ تبلیغی جو اجلاس ہوتا ہے ہمارا تنظیمی اجلاس، تو اس اجلاس کے اندر علماء کرام کی یہ رائے تھی، تو ہم نے اسی رائے کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کیا۔ اسی میٹنگ کے اندر ہی ڈیٹ بھی، جگہ بھی اور مقرر کا بھی اسی جگہ پہ جو ہے وہ فائنل ہو گیا تھا۔ تو آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم اسی پروگرام کو لے کر کے یہاں پہ جمع ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بھی دے گا یقیناً۔ درخواست صرف یہی ہے کہ جتنے منٹ بیٹھنا ہے، جتنی دیر بیٹھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، اور ایک اہم گزارش ہے چونکہ اتنی اہم میٹنگ ہے، اتنا اہم اجلاس ہے، یہ پروگرام ہے آج کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تربیت کا ماحول ہو اور اس ماحول کے اندر آ کر کے اچانک کوئی شیطان جو ہے نا وہ ہمارے سارے پروگرام کو جو ہے نا خراب کر دے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ میرے ساتھ مل کر کے تمام علماء کرام اپنے موبائل فون یا تو سوئچ آف کر دیں یا پھر کم از کم سائلنٹ کر دیں، تاکہ جو ہے نا وہ ڈسٹربنس نہ ہو دوران درس، دوران لیکچر جو ہے کبھی کسی کی کال آ رہی ہے
جب ایک بندے کی کال آتی ہے تو سب کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ قابل اہتمام کے ساتھ جو ہے نا یہ درس سنیں. انشاءاللہ درس کے بعد جو ہے یہ مختصر سا ہمارا ایک اور چھوٹا سا پروگرام ہوگا. ہمارے آج کے معزز مہمان پروفیسر رافض سیف الرحمان بٹ صاحب، ان کا بھی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے حلقے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عزت سے نوازا ہے. یہ جمعیت اساتذہ پاکستان کے سینئر نائب صدر ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی مبارکباد دینی ہے. اور دوسرا اعزاز ہمارے حلقے کا ہمارے اعجاز احمد زاہد صاحب جو ناظم تبلیغ ہے ہمارے حلقے کے، وہ بھی اپنے لیبر کونسل کے عہدے پہ جو ہے نا کونسلر کے عہدے پہ دوبارہ بحال ہو گئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ان کو بھی اور مزید سب کو اللہ عزت اور عظمت سے نوازے. اور ہمارے سے درخواست کرتا ہوں سامنے ذرا تشریف لے آئے. جزاکم اللہ. ذرا قریب آ جائے سارے نا ساتھی، اس طرح بالکل نہیں ہے تو ذرا قریب ہو جائے. جزاکم اللہ وسلم. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے جو آج کے معزز مہمان ہیں، مہمان خصوصی استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ محمد عباس انجم صاحب حافظہ اللہ تعالی. ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں ہماری تربیت فرمائیں اور ہمیں واضح و نصیحت فرمائیں. حضرت مولانا حافظ محمد عباس انجم صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. میرے نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو آج سے ہزارہ سال پہلے سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بیان فرمائے تھے. قرآن پاک ان کا یہ پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے. قوم بڑی ہی ناہنجار تھی اور خوشحال ہونے کے باوجود وہ پھر بھی لوٹ مار، قتل و غارت اور ڈنڈی مار قوم، وزن میں کمی بیشی، بھوک کی وجہ سے نہیں، صرف اللہ کی نافرمانی کے لیے وہ کرتے تھے. اتنی سخت ترین اور بدترین وہ قوم تھی. تو شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء بھی مشہور ہیں، زمانے کا خطیب پیغمبر. ایک جملے میں ان کی ساری خرافات کا جواب دیتا ہے کہ میری قوم کے لوگوں، میرا مقصد صرف تمہاری اصلاح ہے، میرا ذاتی کوئی مقصد نہیں. باقی تم کیا کرتے ہو تمہارا مجھے علم نہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ میرے اللہ کی توفیق شامل ہے. میرے اور آپ کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اگر ہماری اپنی اور دوستوں کی اصلاح نیت ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں. ساجد صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے. میں تھوڑی سی اجازت سے ترمیم بھی کروں گا. بڑی معذرت، کیونکہ آپس میں ہم بیٹھے ہیں، ویسے
میں علماء کی کسی بات پر کبھی بھی تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن آپس میں ہے کوئی بات نہیں۔ یہ تو بہت کمال بات کر دی ہے انہوں نے کہ ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روک نہیں رہی ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا اس بات سے اختلاف ہے کہ ہم پھر بھی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھنے تو ہی نہیں جس طرح بھی پڑھتے ہیں۔ جب یہ آہستہ صحیح نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو بھی آپ پریشان ہیں، آپ کے دل کا درد ہے، یہ اللہ ضرور فرما دیں گے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ میری طبیعت پہ اتنا اثر ہو رہا تھا، دل سے باتیں ان کی نکل رہی تھی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ نماز ضرور پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور نماز ہی اصلاح کرتی ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز چھوڑ دی جائے، بہرحال اگر کہ نکلتا یہ ہے، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم صحیح نمازی بن جائیں کہ یہ برائیاں چھوڑ دیں، ہماری نماز ہمارے اوپر اثر دکھائے۔ اس لیے یہ بہت ہی دردناک انداز پر بات کر رہے تھے، اللہ جزا دے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہی ہے کہ اصلاح مقصد ہو، اس میں اخلاص ہو، یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب کسی بات میں نماز ہو گیا، نماز کوئی بھی عمل ہے، جب تک ہمارے اندر اخلاص موجود ہوگا اللہ ضرور برکت ڈالتا ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، نماز بھی صحیح پڑھی جاتی ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ چاہے نیت عمل کتنا ہی اچھا ہو، وہ مجاہد شہید عالم انہیں دوزخ میں پھینکا جا رہا، یوں سمجھے کہ جہنم کا سب سے پہلا ایندھن یہ لوگ، حالانکہ ان میں ایک ایک عمل اللہ کے قریب کرنے والا۔ جس طرح خون کا قطرہ شہید کا گرنے سے پہلے اللہ جنت کے در اس کے لیے کھول دیتا، گناہ معاف کر دیتا۔ تو سخی ایک کھجور کے برابر اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کائنات کا رب اس کی اتنی تربیت، اس میں اتنی نمودگی ظاہر کرتے ہیں، ان میں اتنی بڑھوتی پیدا کرتے ہیں کہ پہاڑ جتنا وزن بن جاتا ہے، یعنی چھوٹا چھوٹی صحابت۔ یہ باقاعدہ سخی ہونا تو بہت اعلیٰ سے ہے، اور قرآن پاک جب تک دنیا پڑھ رہی ہے اسے اجر مل رہا۔ اس طرح یہ اعلیٰ ترین لوگ جو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام کے مستحق تھے، اتنے نیک اعمال کی بنا پر بھی نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور میں کچھ تجربات یا آپ ہی جانتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے، میں اگر 20 سال بھی ایک کام کرتا رہا ہوں، میرے اندر اخلاص نہیں، لوگ کچھ شبے میں پڑ جائیں گے، آخر وہ اندر باہر آئے گا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی برائی سے باز نہیں آتا تو ایک حد تک اللہ پردے ڈالتا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن فرمایا کہ جب رب کائنات بار بار دیکھتا ہے کہ اب برائی اس کی عادت بن چکی ہے، پھر کائنات کا رب وہاں اسے بدنام کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، یہ اندر باہر آ رہا ہے۔ اس لیے یہ جس قدر اخلاص ہوگا یہ دیر با ساری چیزیں ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلے میرے اور آپ کے انما الاعمال بالنیات، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے قائل ہیں، فرمان دینے والے ہیں، آپ سب سے بڑی اس کے لیے مثال ہے۔ کائنات میں ایسا اخلاص دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، پھر اس اخلاص کا انداز، وہی اخلاص پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر پڑا۔ ایک آدمی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران کے بادشاہ تک کلیم تھا، وہ لے کر آتا ہے، کروڑوں کا اس وقت وہ کلیم تھا، کہتا ہے یہ لو جی، ایک آدمی مذاق سے یا ویسے ہی حقیقت سے کہنے لگا کہ آپ کتنا رکھ لیا ہے، ہمارے پاس کتنا لائے ہو؟ کہنے لگے میرے بھائی
اگر میں نے رکھنا ہوتا تو میں لے کر ہی کیوں آتا؟ نہ امیر المومنین وہاں تھے، نہ مجھے کوئی دیکھ رہا تھا، نہ میرے کوئی پاس تھا، نہ میرا کسی کو علم ہے۔ اگر میں نے رکھنا ہوتا تو میں لے کر کیوں آتا؟ کہنے لگے اچھا اپنا نام لکھاؤ کہ کہاں کے ہو۔ کہنے لگے دیکھیے لوگ موجود ہیں، کہیں میرے اس نیک عمل میں اخلاص میں کہیں ریاکاری پیدا نہ ہو جائے، یہ اپنی امانت رکھے اور میں جا رہا ہوں۔ وہ شور شرابہ کرتا رہا ہے، دور لگا دیا اس نے ایڑی چوٹی کا، نہ اس نے اپنا علاقہ بتایا، نہ اس نے اپنا نام بتایا۔ کہنے لگے مجھے اندیشہ ہے کہ چار دوست دیکھ کر یہ کہیں نہ کہیں یار کتنا اچھا اس نے کام کیا، یہ خیال ہونے سے پہلے ہی میں نے وہ واپس چلا جانا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص ہوا۔ اسی طرح آج تک جس دل میں بھی اخلاص کی دولت جمی ہوئی ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل کی وجہ ہے۔ وہی اخلاص صدیق کے سینے میں، فاروق کے سینے میں، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حیدر کرار رضی اللہ عنہ، ان تمام کے سینوں میں وہی اخلاص ہمیں دوڑتا نظر آ رہا۔ تو آج تک یہ آ رہا اخلاص کی برکت دیکھیں، اس کی بدولت کروڑوں اربوں دنیا مسلمان ہو رہی ہے، اور اسی اخلاص کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے پیغمبروں میں اخلاص نہیں تھا، اخلاص تھا، ان کے معجزات وقتی تھے، یہ معجزے اور آپ کی کرامت ہے۔ پہلے پیغمبروں کی ناکامی نہیں، آپ کی کرامت اور آپ کا اعداد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو قرآن بخشا گیا ہے، قیامت کے دن سب سے بڑھ کر میری امت ہوگی۔ یہ یہاں نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اخلاص کا اثر ہے۔ اس لیے یہ قرآن اور اخلاص بڑی برکت والی چیز ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنی پریشانیاں رہی ہیں، لیکن آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، فتوحات کے قدم ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکے، اور ادھر سے چائنا، سندھ تک، یہ افغانستان تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی افواج جو ہیں وہ فتوحات جو ہیں وہ طے کرتی ہوئی اسلام کے پھیلانے کا سبب بن گئے۔ میں نے حکمت پڑھی تھی کہ اس میں حکمت یہ ہے، سب سے صحابہ کو قرآن سے محبت تھی، لیکن جو اخلاص، جو محبت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں تھی اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اس کی برکت سے اتنی بڑی پریشانیوں کے باوجود یہ دنیا میں اسلام پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ اصل بات ہے اخلاص۔ جتنا جس قدر پیدا ہوتا جائے گا اتنے ہی انعامات، مقامات، درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور جس قدر اخلاص میں کمی آتی جائے گی یہ کچھ دیر کے لیے نمایاں نہ بھی ہو، لیکن ایک دن آئے گا کہ ضرور حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ہر عمل میں نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، سنتیں ادا کریں، فرائض پڑھیں اور تقاریر کریں، کچھ بھی کریں، صرف اخلاص ہو کہ میرے اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرا پیغام پہنچانے آیا۔ اب آگے کسی پر اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، میں کامیاب ہوتا ہوں نہیں ہوتا، یہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور فقط تیری رضا کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو اب یہ مقرر یا محدث یا شیخ الحدیث یا مدرس پڑھانے والا اگر کسی ایک کو بھی کچھ پڑھا دیتا ہے تو یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے ثواب کا جاری ہے، لیکن رہے گا اخلاص کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں ہر اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ نہ ناکامی ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ حسد پیدا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وعدہ وفا کرنا چاہیے۔ یہ میں اپنے لیے اور دوستوں کے لیے خصوصی طور پر اس لیے کر رہا ہوں،
کبھی جانے کا موقع ملتا ہے، ہمارے علماء کرام کے بعد ڈرائیوروں سے میں نے سنا، اور بات خود میں نے نہیں چھیڑی، وہ ڈرائیور خود بات کر رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ حضرت ایک مقرر ہے فلاں. پہلے تو وہ مجھے طرح بلند کیا، بڑا چخ دیا، کہنے لگا کہ بڑی دیر سے میری آرزو تھی کہ آپ یہاں بیٹھے اور میں ڈرائیونگ کروں. چلو اللہ نے موقع دے دیا، خود ہی پھر اس نے بات شروع کر دی. کہنے لگے کہ ایک بہت بڑے ہمارے مقرر ہیں، بڑے نامور، میرے ساتھ جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں لاہور کی طرف، انہیں کہیں سے فون آیا تو کہنے لگے میں اسلام آباد جا رہا ہوں. یار کیا کر رہے ہیں؟ صحیح بتاؤ، تمہاری گردن پہ کسی نے تلوار رکھی ہوئی ہے، دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہو. خدا را تبلیغ، میں پھر بھی کہتا ہوں ہمارے جو توحید پرست مبلغ ہیں، ان میں چاہے کتنی بھی کوتاہیاں ہیں، ہو سکتا ہے یہ بڑے بڑے ہماری جماعت کے نیک لوگوں سے بھی پہلے جنت میں چلے جائیں انشاءاللہ. میں مذاق نہیں کر رہا، صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ دنوں رات دن اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ ہر آدمی کے لیے یہ بس کی بات. لیکن اپنی اصلاح بھی تو کریں، شاید پھر درجات اور بلند مل جائے، یہ کہیں رکاوٹ نہ بن جائے. دیکھیے خدا را سوچیے، میں مثلا میں ہے تو نہیں، ایک بہت بڑا مقرر ہوں جس کے نام پہ دنیا آئے، 1000 2000 500 یہ افراد آ چکے ہیں، اشتہار چھپ چکا ہے، ان کا خرچہ کتنا، ہزاروں روپے آج کل اشتہار میں لگتے ہیں، جو ہم زیادہ ہی نفاست میں آ گیا اور فضول خرچی میں آ گیا. وہ نام ہی دینا ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہو جاتا ہے. تو بہرحال اتنے ہزاروں روپے، پھر کیونکہ جب ہم علماء کرام جاتے ہیں، بعض کا تو ہمیں علم ہو چکا ہے، بات یہ ہے کہ کم از کم ایک بجائے ایک ساتھ نہیں آئے گا، یا 2 نہیں ہوں گے، پورے 5 7، بلکہ جس نے کوئی بھوکے نے روٹی کھانی ہوتی ہے وہ ساتھ لے آتے ہیں کہ چلو میں تقریر پہ جا رہا ہوں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پھر برداشت کرتے ہیں. لیکن اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ادھر مبلغ اسلام، مبلغ اہل حدیث اور فاتح فلاں وہ فون نہیں اٹھا رہا، ادھر لوگ گریبان مولوی کا چاک کر رہے ہیں، بتاؤ کب آئیں گے، کہاں ہے، کیا ہوا، وعدہ بھی لیا نہیں لیا. وہ بیچارہ سوئی پہ لٹکا ہوا، خرچہ بھی سارا ہو چکا. اب مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا؟ میرے بھائی صرف میری کوتاہی سے کہ میں وعدہ پورا نہیں کر رہا. ہاں عوام کو بھی چاہیے، بعض اوقات مقرر بھی مجبور ہوتا ہے، اچانک ایسی بیماری ہوئی وہ نہیں چلنے کے قابل، اگر چلے گا تو زیادہ تکلیف ہوگی، یا کوئی خدا نخواستہ غمی خوشی کا ماحول ہے، کسی کی فقیدگی ہوگی ایسی کہ آ نہیں سکتا. یہ پریشانیاں مجبوریاں ہیں، جب قوم کو اس کا علم ہو جائے فوراً بتاؤ. دیکھیے مجھے اور آپ کو اپنی نہ آنے کی وجہ میں کیوں نہیں بتاتا، میں اتنا بڑا مقرر میں پابند ہوں نہیں بتانے کا، یہ بات مجھے لے کر بیٹھ جاتی نہیں. میرے بھائی آپ یا میں میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑے نہیں. آپ نے بتایا اماں جی صفیہ رضی اللہ عنہا جب اعتکاف کی حالت میں ملنے آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا ٹھہر جاؤ تمہیں گھر، ان کا گھر ذرا دور تھا، میں چھوڑ کے آتا. آپ حالت اعتکاف میں پتہ چلا کہ اس طرح مجبوری ہو اعتکاف گاہ سے نکل سکتا ہے، اس طرح باہر بھی جا سکتا ہے. تو رستے میں 2 آدمی ملے، سب آپ کو پتا ہے، میں تو بس یاد دہانی کرا رہا ہوں. فرمایا یہ صفیہ تھی رضی اللہ عنہ میری آہلیہ. انہوں نے کہا استغفر اللہ، میرے اور آپ چاہے کتنا بڑا ولی دماغ ہو کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ پردے ڈالے تو الگ بات ہے، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا نہیں، شیطان جو ہے یہ خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کا وسوسہ انسان کے دل میں وہ دور کر رہا ہے. اب آپ نے وجہ بتائی کہ نہیں میں کس عورت کے ساتھ جا رہا ہوں، تو میں اور آپ انہیں وجہ بتاؤ، وہ پریشانی دور، بلکہ آپ پر غصہ بھی ختم ہو جائے گا کہ یہ وعدہ خلافی نہیں، مجبور تھا، شاید وہ آپ کے لیے دعائیں کریں. اس لیے کتنی بڑی محرومی ہے. تو اتنا بڑا نقصان. پھر بعض اوقات یہ ہے
میں بھی قائل ہوں، آپ بھی قائل ہیں، مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں، تغیر کرتے ہیں، لینا چاہیے، جو خدمت کو کرے حاصل کرے ضرور جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں، لیکن یہ شرافت کے خلاف بعض اوقات حقیقت یہ ہے کہ ایسے ایسے علاقے ہوتے ہیں وہ ایک آدمی کو روٹی نہیں کھلا سکتے، پتہ نہیں مولوی کس طرح وہ چندہ جمع کرے۔ اب وہاں میں پھیلتا ہوں کہ اتنے ہزار دو گے تو میری گاڑی کا پہیہ چلے گا، وگرنہ میں یہیں رک جاؤں گا، سر عام بازاروں میں شور ڈالے۔ یہ ایک عالم کی حیثیت ہے، ایک عالم ایسا نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے میں خود بھی سوچتا ہوں، میں اور میرے ساتھی، یہ جی اہل حدیث مقرر ہے، اسٹیج پہ کھڑا کیا کہتا، اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میرا اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، ساری کائنات کا داتا صرف اللہ ہے، روزی رساں صرف اللہ ہے، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مقرر جو سپیکر کے آگے اعلان کر رہا ہے رب کبریا کے رازق ہونے کا، ایک لمحہ بعد اسے بھول گیا ہے، کہتا ہے مجھے اتنے دو میں تب جاؤں گا۔ یار اب رازق کہاں گیا؟ اگر اسے رازق سمجھا ہے، اللہ کی قسم میں مثالیں نہیں سنانا چاہتا، مجھے میرے علم میں ہے یہ باتیں، وہ کائنات کا رب کسی کا حق نہیں رکھتا، کسی کا حق نہیں رکھتا۔ اگر آپ کو یہاں کچھ کم ملا ہے وہاں زیادہ مل جائے گا، وہاں زیادہ ملا ہے کہیں کم مل جائے گا، اور یہ نہیں کسی اور ذریعہ سے بغیر مانگے اللہ آپ کو دے۔ صرف یہ ہے کہ ادھر میں کہہ رہا ہوں، ایک حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہا تھا علیہ توکل تو وإلیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ لیکن کہہ میں بھی رہا ہوں، پر میں بھی رہا ہوں، لیکن کہاں وہ اعتقاد اور کہاں ہمارا اعتقاد؟ خدارا تبلیغ میں یہ رکاوٹ نہ ڈالے، کیونکہ علماء کرام، میں نے شاید جو مجھے جانتے ہیں کبھی کسی ممبر پر یا جمعے میں خطبے میں کبھی عید میں کتنا رش ہوتا ہے ماشاءاللہ، کبھی میں نے کوئی کسی عالم کو نشانہ بنایا، یہ کیونکہ علماء کرام کا ہے نا، نشانہ نہیں بنانا، آپ نے ذمہ داری لگائی ہے تربیت کی، آپ نے اور سب سے پہلے اللہ جانتا ہے، میں نے پہلے بولا نہیں کہ جس کی اپنی تربیت ہونے والی ہے اسے تربیت کے لیے بلایا، ابھی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے میں علماء کرام سے مخاطب ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، چاہے چھوٹا موٹا کو اللہ نے مجھے لکھنے کا یہ وہ کوئی چیز نہیں، یہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں جن کے خلاف لوگ بولتے ہیں، اللہ کی قسم میں دل کی عطا گہرائی سے میرا اللہ تو جانتا ہے، میری نظر میں وہ بے قدر نہیں ہے، میں ان کا قدر ہوں۔ کیوں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات ایسے ایسے مقام پر پیغام پہنچ رہا ہے کہ عام آدمی وہاں نہیں جاتا۔ ایک عالم دین ہے، ایک جگہ صرف مثال ہے، 10,000 روپیہ لے کر وہ مسجد دھو بھی رہا ہے، صاف کر رہا ہے، جماعتیں کراتا ہے، یہ جمعہ پڑھا، میں نہیں کر سکتا، میں تو دوسرے دن دوڑاؤں گا کہ یہ تنہا اور جو وہ وہاں کر رہا ہے بڑی قدر کے لائق، اللہ اسے اور جتا دے۔ اور ایسا ہے، اس لیے یہ میں نقدری کی بنا پر نہیں کہہ رہا، آپ کی قدر کو بلند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی قدر کو بلند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا را یہ جماعتی حکم ہمیں دور کرنا ہے اور یہ علماء کرام کا زیادہ فائدہ بننا ہے، اور یہ دیکھے کر کے پھر اللہ وہ قادر مطلق کس طرح آپ کو دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہوگا تو یار اپنے اللہ سے مانگ لیا، یہ جو وہ دے گا نہیں دے گا باتیں کرے گا، وہ باتیں نہیں کرتا، وہ خوش ہوتا ہے۔ کبھی صبح شام کے اذکار کرو، وہاں بیٹھ کر دعا کرو اللہ سے کہ یا اللہ میری فلاں چیز میری عادت پوری نہیں ہو رہی، میرے لیے اسباب پیدا کر دے، مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اگر اسے اعلان کر رہا ہوں میں اسپیکر کے سامنے کھڑا ہوتا تو ذرا آزما کر مجھے دیکھنا تو چاہیے، دیکھو میں کہاں سے آتا۔ اس لیے ذرا دل کو ٹھہرانے کی ضرورت ہے، اعتماد کی ضرورت ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ ایمانداروں کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔
ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے. دیکھیے ساری قوم مخالف ہے. شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں الیہ توکلت و الیہ انیب، اور جاؤ تمہارے مال دولت طاقت قوت کچھ بھی نہیں میری نظر میں اپنے رب کی طرف دوڑ رہا ہوں اور اسی پہ میرا بھروسہ. اللہ نے کامیاب کیا ہے، ناکام قوم ہوئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں 10 برسہ گزارش ہے علماء کرام کی خدمت میں کہ عادت بنا لے. اور جی ہم نے یہ خرچے ڈالے تو یار جس اللہ نے تمہیں یہ مشینری دی ہے، کار دی ہے، گاڑی دی ہے، جب تیرے پاس نہیں تھی اس وقت بھی تو گزارا کرتا تھا، تو اب ہے اس نے دی ہے، تو جب اللہ نے یہ گاڑی دے دی ہے اسے چلانے کا ادھر بھی دے گا. میں چھوٹی سی میں نے تہیا کیا تھا، میں نے اپنی مثال کوئی نہیں بتانی لیکن مجبور ہوں اب کیا کروں. صدیقیہ میں ہماری ہر چیز جو ہے وہ مفت، ہر چیز سے مراد ہے نہ کوئی بل نہ بجلی نہ گیس، ہر چیز آرام میں بالکل. یہاں ٹاؤن میں جب سے رہائش آئی ہے میں پریشان تھا، یا اللہ اتنی میری تنخواہ ہے، اور آج تک بے شک جا کر پوچھ لیں میں اس وقت اتنا شرمندہ ہوا کہ 37 برس میں نے کبھی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کیا. مجھے صدر سے مطالبہ علیحدگی میں کرنا پڑا کہ وہاں جانا خرچہ زیادہ. مجھے یاد ہے انہوں نے بڑھائی نہیں. میں نے کہا میرے اللہ تو میرا مالک کر دے گا. اب ٹاؤن میں تقریباً بلا مبالغہ 20,000 روپیہ میرا جامعہ صدیقیہ سے زائد خرچہ ہے، تقریباً 20,000. لیکن اللہ کی قسم کبھی کسی سے قرضہ تک بھی نہیں لیا، کبھی کسی سے مانگا بھی نہیں. میرے اللہ نے ایسی برکت کی ہے پتہ ہی نہیں کس طرح بچا. یہ میں تہیا کیا تھا، بات نہیں سنا، صرف آپ کی تسلی کے لیے اطمینان کے تو یار ذرا اپنے اللہ پہ اعتماد تو کریں، پھر دیکھیں کیسے وہ کام کریں. اس لیے یہ ہم لوگوں کے بہترین رہنما. تیسری بات دیکھیے، میری وہ کتاب آئی ہے آج کل کی تہمت کی تباہ کاری ہے، وہ الریاض میں ابراہیم آدمی حافظہ اللہ ہے، ان کی عربی کتاب ہے. ہمارے اکابر پر بڑا ظلم و ستم کیا ان لوگوں نے. استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پر زنا کی تہمت لگائی. اتنے برے الزامات ہیں ہمارے اکابر ائمہ پر. نواب صدیق الحسن محی سننا جو ساری زندگی، مجھے ایک عراقی صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا، عبدالرشید عراقی صاحب کا، کہنے لگے نواب صاحب کا طریقہ کار پتہ کیا تھا؟ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں علمی رغبت کے لیے. تو یہ طریقہ کار تھا، کسی نے دعوت پہ بلایا ہے، پہلے تو انکار کرتے، اگر کوئی جاتے تو وہاں کہتے اندازہ لگاتے آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے لے جانا. وہ اپنی کتابیں لکھائی والے وہ دفتر ساتھ لے کر جاتے. ایک طرف بیٹھ کر کہنے لگے جب کھانا تیار ہو مجھے بتا دینا میں حاضر ہو جاؤں گا. ایک طرف بیٹھ کر لکھنا شروع کر دینا. محی سننا 300-400 کتاب کے مؤلف. استغفر اللہ، ایک حنفی عالم نے ان پہ بہتان لگا دیا کہ یہ تو بیوی کے پیسوں پر پلتے رہے ہیں. انہوں نے روپیہ دیا ہوا تھا، لوگوں سے کام کرا کر اپنا نام لے کر اپنے نام سے چھایا کرتا ہے. پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی. اللہ انہیں جزائے خیر دے. میں اگر چھوٹا موٹا تھوڑا سا مصروف بھی لکھتا بھی. مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا ابو بکر کے ذریعے بات ہوتی رہی کیونکہ مجھے نیٹ کا طریقہ نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح یہ آرام سے ہو، وہ مسلم کا کام نہیں چھوڑنا، جس طرح یہ آرام سے ہو ایسا ایسا کر دے. میں نے وہ ایک نیکی سمجھ کر کہ یا اللہ اس آدمی نے اتنا بڑا دفاع کیا ہے، میں اپنے احباب کو آگاہ کرنے کے لیے ضرور ترجمہ کرتا ہوں. ترجمہ کر کے اب چھپ کر شائع ہو کر اب لوگوں میں پہنچ رہی ہے. اس کا نام میں نے رکھا ہے تہمت کی تباہ کاری. عربی میں اس کا نام ہے اتہامات القاذبہ، کہ جھوٹی تہمت ہے جو علماء کرام. میرے بھائی یہ آپ نے سارے کام کرنے ہیں. کب کریں گے؟ کہ جب ایک دوسرے سے ہم مخلص ہوں گے. اخلاص. مجھے یاد ہے اللہ اس ولی کامل کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. میں بات سنانے لگا ہوں دلوں کو صاف رکھنے کہ حسد بغض چھوڑ دو.
دنیا ویسے ہی حضرت بغض کی آگ میں جلی ہوئی ہے، اور علماء بھی اس طرح جلیں گے تو پھر انہیں سمجھائے گا۔ اب نور پوری صاحب رحمہ اللہ خود مجھے 2 دفعہ بات سنائی۔ میری وہ بلوغ المرام کی شرح جب آئی تو کسی نے اشتہار لگا دیا کہ یہ شرح آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک عالم دین تھے، اور پھر دیکھیے ان کے اخلاص کی بات، اللہ ایسے مخلص کو جنت میں اور درجات بنا۔ میں زور ہی لگاتا رہا ہوں کہ حضرت نہیں بتاؤں گا، میں اس کا مخالف بھی نہیں ہوگا، پہلے سے زیادہ پیار کروں گا، مجھے بتا دو اللہ کی قسم آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی ان کو کہے گا کہ آپ نے کیا کیا دیا، آج تک نام نہیں بتایا، بات بتا دی۔ کہنے لگا اصل بات نے کیا کیا، ادھر ادھر دے کر نقلیں مار دی ہیں۔ اب حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ کا جواب، کہنے لگے میں نے کہا یار ہم دونوں سے بہتر ہے، اس نے ادھر ادھر سے نقلیں مار کے کچھ دیا تو ہے، آپ نے نہ نقل ماری نہ میں نے نقل ماری، مجھ سے اور آپ سے تو بہتر ہے نا نقل مار کے کچھ دے دیں۔ اب میں پاس نہیں، مجھے پتہ نہیں نہ میں نے انعام دینا۔ آج سن لو دوستو، یہ ایسا کوئی دراز شخص تھا، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے میری جرت نہیں تھی میں بول سکتا، اتنا روب تھا ان کا میرا، لیکن میں نے ان کو کیا کہہ لینا تھا، یہ اخلاص تھا بول رہا، حسد سے پاک سینہ تھا، اس لیے یہ جانے تو ختم ہونے تو حسد بغض یہ ختم کیا جائے۔ ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں کبھی یہ چیزیں آتی تھی وہ پریشان کو صورتحال آ جاتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک میں میں نہ جا سکا، میرا ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور عدرکہ بن مالک رضی اللہ، یہ 3 آدمی سستی کی بنا پر پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک۔ رستے میں ایک بنو سلمہ کا آدمی تھا، آپ نے ایک دفعہ کہا کہ کعب کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کعب کہاں چلا گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار فرمایا۔ بنو سلمہ کا ایک آدمی تھا، کہنے لگا جی وہ بہترین لباس پر زیب تن کر کے وہاں اپنے غرور سے مدینے کی گلیوں میں چھاؤں میں پھر رہا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، آپ خاموش رہے۔ فوراً معاذ، اس کا مطلب ہے سب سے بڑی ہستی بیٹھی ہوئی ہو، پھر بھی آپ اپنے دل کے اخلاص کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ نے نہیں کہا معاذ تو کیوں بولتا ہے، میں جواب دوں گا، نے مجھ سے پوچھا۔ بات اچھی تھی، بات ٹھیک تھی، آپ نے کہیں فرما دی، خاموشی اختیار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہنے لگے پیسہ معقول تھا یا اخی، اور بھائی تو نے بہت بری بات کی ہے، وہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ غزوہ سے پیچھے رہ رہا ہے، اتنا بڑا جرم، لیکن وہ پھر بھی نیک نیت کے لیے بیٹھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں بھی یہ ہوتا تھا، اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کر کے رکھنا چاہیے، اخلاص۔ دوسری بات وعدے کی وفاداری، میں بات ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں۔ وعدے کی وفاداری، علماء کرام جہاں وعدہ دیں، جہاں پہلے دیا ہے پیسہ زیادہ ملے کم ملے وہاں جاؤ، برکت اللہ کا اور بڑا سکون رہتا ہے۔ دوسری بات، تیسری جو میں نے کہا ہے کہ یہ بغض حسد وغیرہ یہ ایک دوسرے کا نہیں، حوصلہ افزائی۔ کبھی غور کریں، مولانا محمد حسین رحمہ اللہ، انہیں اتنی مقرر تو اور بھی بہت ہے، اتنی شہرت کیوں ملی ہے؟ ان کا بھی قرآن کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا، خصوصی لگاؤ تھا قرآن کے ساتھ۔ تو تہجد وغیرہ وہ تو پڑھتے ہی تھے، نیک لوگ تھے، لیکن اس قرآن کے خصوصی، حالانکہ علماء کرام کے بقول وہ کسی مدرسہ سے باقاعدہ فارغ نہیں، لیکن فارغ آدمی وہ نقطے قرآن کے نہیں نکال سکتا جو حضرت شیخ پوری رحمہ اللہ نے کہا۔ پھر یہ تمہارا آج جو بھی کوئی نقطہ ور مقرر ہے، تقریباً مولانا رحمہ اللہ کا مرحوم منت ہے یا ان کا تربیت یافتہ ہے، یہ پیچھے بیٹھ کر ان کی تقریریں کروائی ہیں، آج ان کی زندگی ابری ہوئی ہے، روشن ہے، اجالے میں ہے، کامیاب ہے، بہترین مقرر بنے ہوئے ہیں،
دین بھی کما رہے ہیں، دنیا بھی کما رہے ہیں، ایسے وہ لوگ تھے۔ اس لیے آگے لانے کی کوشش، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ تلاوت ہر عالم دین تو یار ایک بار نہیں پڑھ سکتے، آدھا نہیں پاؤ وہ پاؤ نہیں۔ میں نے بعض بار دیکھا ہے، اللہ جانتا ہے، صرف ایک آیت مبارکہ پڑھنے اس طرح ہوتا ہے ساری کائنات کی دولت یعنی یہاں سینے میں سمٹ آئے، کتنا سکون آتا ہے۔ قرآن سے ہمیشہ لگاؤ رکھیں، یہ ہمیشہ بلند ہے۔ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال بھی دی ہے، اتنی پریشانیوں کے باوجود ان کا دور ترقی کرتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ نبی کریم نے بھی فرمایا کہ میرا یہ معجزہ قرآن جو ہے سب سے زیادہ قیامت کے دن میری امت کو بنائے گا۔ تو یہ کثرت بھی آپ کی قرآن کی بات، بلکہ کبھی کبھی میرا دماغ ہے اس طرح کبھی سوچتا رہتا ہے، میں سوچتا ہوں میرے سونے نبی اتنی بلندیوں پہ پہنچے، آپ کی نبوت کی بلندی کائنات میں دینی دنیاوی سیادت قیادت اور جو کچھ بھی آپ کو عظمت جلالت بلندیاں ملی ہیں صرف اور صرف قرآن کی بدولت ہے۔ پہلے پیغمبر بھی بہت عظیم لوگ تھے، کامیاب، اللہ کے بڑے پیارے، ہر معاملے میں کامیاب، ان پہ چونکہ قرآن نہیں اترا ان کے درجے کم رہ گئے، جس پیغمبر پہ قرآن اترا ہے اس کا درجہ سب سے بڑھ گیا۔ یہ قرآن کی وجہ سے ہی عظمت ہے، اس لیے اسے سادہ پڑھے، بات ترجمہ پڑھے، ہر لحاظ سے یہ مفید ہی مفید ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ رکھیں، اور کوئی ابھرتا ہوا ہو اسے آگے لائیں۔ اب دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، پہلے تو مجھے بھی پتہ ہی نہیں تھا، ابھی بھی کوئی اتنا نہیں نکمہ ہی ہوں، باقی علماء کے حساب سے تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں۔ میں نے اب مجھے پتا چلا مسلم پہ ایک نے انہوں نے کام کروا رہے ہیں مجھ سے، تو مسلم کی شروعات اردو زبان میں ایک بھی شرح ایسی نہیں جو کسی حدیث نے لکھی، جو مجھے اس سے استدلال کے لیے چاہیے تھے نا، جن سے میں جیسے میرا وہ بھائی نقل کہہ رہا تھا، جیسے میں نے نقلیں مار لی تھی، وہ ایک کتاب ہی حدیث کی نہیں ملی۔ دیوبند ایک بریلوی علامہ رضوی فوت ہو چکے کراچی کے، شہیدی فتح الملم عثمانی رحمہ اللہ شبیر احمد۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اب ایک حضرت عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ فیصل آباد جامعہ سرفیہ کے شیخ العزیز، ان کی آئی ہے، اللہ انہیں جزا دے، جو بھی انہوں نے کہا بہرحال اللہ انہیں جزا دے۔ تو اس طرح اور کتابیں یا پھر عرب میں ہے، علامہ حسین کی ہے، اس طرح مختلف عرب لوگ کے ہیں، لیکن یا ناوی وغیرہ کی شرح اردو میں کسی اہل حدیث کی ایک شرح بھی مجھے نہیں ملی۔ وہ دارالسلام کو کہنے لگے کیا لینی ہے، یہ تو ترجمہ ہی ہے۔ اب میں بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسرے فقہ اور جنہیں ہم للکارتے رہتے ہیں اور تم یہ ہو، وہ حدیث تمہاری مسلم کے تم وارث، شروعات وہ کر رہے ہیں عربی میں شرح۔ اور یہ یاد رکھیں شبیر احمد عثمانی وہ لکھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، تقریباً آدھی بھی پوری نہیں کی تھی، تقی عثمانی نے اب بقایا پوری کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں، دونوں کو مقابلے میں رکھے آپ پہچان نہیں کر سکیں گے تقی عثمانی کی کون سی لکھی ہوئی ہے اور شبیر عثمانی کی کون سی لکھی ہوئی ہے۔ ایسے 51 لوگ ہیں یہاں، آپ ہم میں ہے کوئی؟ ایک خوشی ہوئی مجھے، حافظ عبدالستار حماد اللہ ان کی زندگی دراز فرما، یہ صدیقیہ میں تشریف لائے، میں نے کہا صاحب آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہنے لگے حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ وہ قرآن کی ذرا تفصیلی تشریح کر رہے تھے، تو وہ تقریباً موئلہ سورۃ کہف کا حرف ہے، وہاں تک پہنچے ہیں تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ کراچی سے کسی نے خرچہ اٹھایا کہ میں آپ صاحب خرچہ دیتا ہوں، آپ اسی انداز پر بقیہ سورت جو ہے نا یہ قرآن کی تشریح وہ مکمل کر۔ مجھے بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ فکر ہے وہ ایسی صورت نکل آئی۔ لیکن آج ہے کوئی یہاں کہ کوئی مسلم یا بخاری ہے جس پہ کوئی ادھورا کام چھوڑتا ہے اور پورا کرنے والا کو نکل آئے؟ تحریر کی طرف تو ہم آتے ہیں،
اس لیے یہ آخری بات تو میں کہنا چاہتا ہوں نا میرے بھائیوں، عبادت یہ تو بہت ضروری ہے، نیک آدمی کا لازمہ ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، اور جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بھی درس میں مطالعہ کی ضرور عادت ڈالیں۔ دیکھیے میں نہیں کہتا کہ آپ فخر الدین رازی کی تفسیر لے لو، ابن حجر کی شرح لے لو، فلانے وہ نہیں آتی اچھی طرح سمجھے کوئی بات نہیں، اردو میں بہت کچھ آ چکا ہے، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ کسی نے ہم سے مسئلہ پہلے علماء کرام اکثر یہ کہتے ہیں، وہ یار مجھے تو پتہ نہیں کر رہا، میں کہاں تلاش کرتا پھروں گا، فلانے شیخ الحدیث سے پوچھ لیتے ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں اور پھر اس سے پوچھ کر خود دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ شیخ الحدیث نے آپ کا وقت نکال دیا ہے، بڑی مہربانی ان کی، اور آپ کی بھی بڑی مہربانی، ان سے پوچھ لیا، رابطے میں کوئی حرج نہیں، پوچھنے میں بلکہ بہت نیکی ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے اپنی نظر سے بھی گزارے، تلاش کریں یہ کہاں ہے، اس کی شرح دیکھیں، اللہ وحدہ لا شریک جانتا، آپ بھی محسوس کریں گے، ایک دفعہ وہی حدیث بیان کی ہوگی، وہاں جا کر پھر کرنی ہوگی، دوبارہ دیکھ لیں کوئی نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے، نیا نقطہ آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک عام مقرر شیخ الحدیث کے معیار کا مطالعہ کرے، لیکن ایک عام مقرر عام مطالعہ سے کرے، کیونکہ جو بھی اور ضعیف حدیث کی تحقیق کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں حدیث اسٹیڈیو پہ ضعیف کی ایک ہمارا بزرگ ہے، وہ ہر چیز کو ضعیف کرتا جا رہا ہے، وہ نہیں بھلا کسی کو کرنا ہے، کیونکہ میں نے جو تھوڑا سا آگے ہوا نا، مجھے کچھ سمجھ آیا، پہلے میں بھی فتوی لگاتا تھا، وہ یہ ہے کہ جب آگے ہوں پھر پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نے تحقیق کی، اس کے نزدیک راوی ضعیف ہوتا ہے، دوسرے ایک جماعت اٹھتی ہے وہ اس پہ تحقیق کرتی ہے، دلائل لیتی ہے، وہ مجموعی لحاظ سے مرتبہ پر پہنچتی ہے کہ اسے ضعیف کہنے والا وہ خود ذرا غلط فہمی کا شکار ہوا ہے، اس کا تو یہ نہیں آ گیا، یا تو پھر یہ بھی صاحب بتایا نا فلاں نے اسے ضعیف کہا، یہ کہا ضعیف، آگے نہ وجہ نہ بات، کس نے کہا؟ میں نے خود کئی دفعہ دیکھا، ہمارے اللہ کروڑوں رحمتیں فرما دے علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ایک چیز کو البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا، زبیر علی زئی رحمہ اللہ اسے صحیح کہہ رہے ہیں، اصل کہہ رہے ہیں، انہوں نے ضعیف کہا ہے، البانی رحمہ اللہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ دیکھیں ان میں سے دلیل کس کی مضبوط ہے، کہ کس وجہ سے فلاں نے کہا، کس وجہ، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اس طرح پہ ایک ہمارا اسٹیج جو ہے نا، یہ بھی ایک معیاری بن جائے۔ دیکھیے نا، اگر ایک اسٹیج پہ محدث زمان حافظ محمد صاحب رحمہ اللہ اور سلفیوں کی ایک بہت بڑی رہنما شخصیت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ احمد حسنی رحمہ اللہ، ایک بزرگ نے مجھے بتایا جب میر سیال کوٹی رحمہ اللہ اور یہ بزرگ جب اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے تھے نا، تو آدمی دیکھنے والا سمجھتا تھا یہ کوئی انسان نہیں، یہ کوئی آسمان سے اترے وہ فرشتے بیٹھے، ان کا تقویٰ، نیکی، علم یہ، لیکن آگے بیان کرنے والے مولانا محمد حسین رحمہ اللہ جیسے مقرر ہوتے ہیں جو ان کے بیٹھے ہوئے قرآن کے نقطے نکالتے ہیں، کیونکہ قرآن سے لگا ہوا تھا، کچھ نہ کچھ مطالعہ تھا، اس لیے اتنے بڑے بزرگوں کو پیچھے بٹھا کر وہ تقریر کر رہے ہیں اور آخر میں واقعتاً شیخ القرآن بن گئے۔ تو اس طرح ہمیں جو یہ اسٹیج ہے اسے ہمارا نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہے وہ تو تحقیق کریں، اچھی طرح بار بار مطالعہ کریں، ایک تو کوئی مسئلہ بار بار پوچھے گا آپ کو پختہ ہوتا جائے گا، پہلے اپنی تو کمیوں بار بار دیکھیں گے تو اس کی تحقیق سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ نیکی، طہارت، پاکیزگی کے ساتھ ساتھ تو چار چیزیں تقریباً میری بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں ہر معاملے میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، بڑی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں، علماء کرام، خدارا، یہ کچھ لوگوں کا یہ احساس کریں ہم
یہ وعدہ ضرور پورا کرے. اگر مجبوری ہے تو اسے بتا دیا جائے، کوئی حرج نہیں. اس سے انشاءاللہ عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی کہ یار فلاں آدمی کس طرح سے پہلے ہی بتا دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے پورے مطالعہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی زیادہ تحقیق ہو وہ اسی حساب سے ہم تقریر کریں. اور بنیادی طور پر ہماری تقریر کا مرکز و محور جو ہے نا یہ قرآن ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کرتا، بلکہ میں حقیقت یہ ہے وہ مجھے تو چلانا نہیں آتا. وہ ایسے یار بنیامین کی نظمیں کا مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں خود سنتا ہوں، یہ لوگ اچھے لگتے ہیں مجھے. لیکن جمعے میں یا تقریر میں جب تقریر ختم ہو تو یہ تاثر آئے کہ اس نے شعروں کے انبار لگا دیے ہیں، اس کی جگہ یہ آواز اٹھنی چاہیے یار کمال کر دیا ہے، اتنا قرآن پڑھا ہے. جس تقریر پر قرآن کا غلبہ ہوگا وہ تقریر ہمیشہ مؤثر ہوگی. ایک بس میں بالکل ختم ہونے کی طرف ہی آ رہا ہوں. ایک واقعہ بڑا سید قطب رحمہ اللہ، وہ شپ پہ پڑھنے حج کے لیے آ رہے تھے مصر سے. خاتون عورتیں بھی تھی وہاں انگریز. ایک وہاں انگریز عورت بیٹھی جمعے کے بعد، وہ بھی چونکہ سن لیا اس نے، کہنے لگی کہ حضرت میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. اپنی زبان میں جو بھی اسے بولا. کہنے لگے آپ پوچھو. کہنے لگے آپ گفتگو طویل کر کی یا آدھا گھنٹہ پڑھا، لیکن جو بھی کیا بعد گفتگو میں مجھ پر اتنا اثر نہیں ہوتا تھا. گفتگو کے دوران آپ کچھ پڑھتے تھے، کچھ کہتے تھے، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دوں، اتنا اثر ہوتا ہے. کوئی دیر سوچنے لگے یہ کیا کہہ رہی ہے. وہ کہنے لگے ہاں ہاں تو ٹھیک کہتی ہے. وہ جب تیرا جی چاہتا ہے نا میں سر قدموں میں رکھ دوں، اتنا اثر ہوتا ہے تو وہ رب کا قرآن ہے، دوسری باتیں میری ہوتی ہیں، اس لیے عام اثر نہیں ہوتا. اس لیے یہ غیر مسلموں بھی اثر کرتا ہے. یہ کتنی عظیم کتاب. اس لیے قرآن پڑھنے سے سمجھنے سے، اور وہ حدیث کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے اہل حدیث عالم ہو. میں طلباء کو 4 چیزیں بتایا کرتا ہوں. اب تو طلباء رہے نہیں، لڑکیوں کو پڑھانے کے قابل ہی رہ گیا ہوں. بہرحال طلباء والا کام تو ختم ہو گیا. انہیں میں یہی کہا کرتا تھا، میں کہا یار میری بات سنو، تقریر قرآن اور حدیث سے تیاری کے ساتھ کرنا. ایک بات، پہلے قرآن پڑھو، پھر حدیث سے اس کی تشریح کرو، اور پھر کوئی واقعہ صحابہ اکرام کا. یہ کتاب میرے مطالعہ رکھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کوئی واقعہ. یہ ان کی کتابیں پڑھتے رہا کرو، تابعین ان لوگوں کی. یہ کچھ نہ کچھ اس سے اس کی تفسیر کرو. اور چوتھی بات یہ ہے ان تینوں چیزوں کو وقت حاضر پہ چسپاں کر دو. میں لکھ دیتا ہوں کہ کائنات میں، دنیا میں، پاکستان میں آپ سے بڑا کوئی مقرر نہیں ہوتا. کوئی کہہ نہیں سکتا یہ ناکام تقریر ہے. اس لیے اس 4 معیار پہ کچھ تحریر کی طرح بھی دوستوں کو آنا چاہیے، بہت ضرورت ہے. وہ خدا را نہیں آنا تو میری درخواست یہ ہے کہ قرآن حدیث ان واقعات اپنی تقریر کی مکمل تیاری کے ساتھ اسٹیج پہ آئے. اپنی خود ٹیپیں وہ سنیں جو اس کے بعد آپ کہیں گے تقریر، اور پہلی بھی سن لے، خود شرمندہ ہوں گے یار پہلے میں کیا کرتا رہا ہوں، تقریر تو مجھے اب کرنی ہے. اس لیے یہ چند گزارشات تھی، اور اللہ وحدہ لا شریک کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں میں آپ سے بھی زیادہ کمزور ہوں. میری کمزوری کے لیے بھی دعا کرے اللہ میری عملی کمزوری دور فرمائے، اور ہم سب کی. اور پھر میں کہتے تو ہاتھ بھی باندھ دیتا ہوں، بار بار التجا کرتا ہوں، میرے بھائیو جو بھی کچھ طرف باتیں کی ہے اللہ کی قسم تمہیں حقیق سمجھ کر یہ تم کے تنقید کے لیے نہیں. میں اگر تم پر تنقید ہے تو سب سے زیادہ میں اس تنقید میں آتا ہوں. یہ صرف اور صرف اپنی اور اپنے دوستوں کی اصلاح کے لیے. اگر کوئی اچھی لگے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آپ کو اختلاف رائے ہے تو اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے جو درست ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں
بڑا ہی شکر گزار ہوتا ہے تعلمان صاحب اور سارے جماعتی قمر صاحب دیگر ہر ایک کا نام تو نہیں لیا جاتا، سب پوری انتظامیہ کا، آپ دوست احباب کا جو تشریف لائے ہیں، حقیقت یہ ہے میرے جیسے سب سے ایک گزرنے والے کے ادنا آدمی سے آپ نے باتیں سنیں، لیکن کوشش میں نے کی ہے کہ باتیں اعلیٰ کروں۔ اللہ پاک ہمیں ان اعلیٰ باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اور صحیح رہنما بن کر ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان دوستوں کو زیادہ سے زیادہ صحت و عافیت والی اور محنت والی زندگی عطا فرمائے، جو رات دن کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے کمر بستہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا خطاب فرما رہے تھے، اور یقین جانیں کہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے مجھے کہہ رہے تھے، اور اللہ رب العالمین سے میں نے دل میں یہ عہد بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت کے ساتھ آج سے ہی ان ساری باتوں پہ عمل کا جو ہے وہ ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں ذرا بھی تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ آخر میں یہ آپ نے ذرا اندر تشریف لے آئے، یزدانی صاحب اندر آ جائے، آپ نے یزدانی صاحب ابھی جانا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ بہرحال جو آج کا ہمارا پروگرام تھا اللہ کی رحمت کے ساتھ بڑا ہی اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ تو آخر میں ہمارے آج کے ایک معزز مہمان ہیں جو ہمارے حلقے کا ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے حلقے کے ہیں محترم جناب پروفیسر حافظ سیف الرحمان بٹ صاحب، اللہ ان کو مزید عزتوں سے اور عظمتوں سے نوازے۔ ابھی ریسنٹلی جمعیت اساتذہ پاکستان کے سینئر نائب صدر بھی منتخب ہو گئے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ چند لمحات کے لیے تشریف لائیں مائک پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اظہار تشکر کے لیے اعزازی طور پر انشاءاللہ ان کو گلدستہ بھی پیش کریں گے۔ چند منٹ کے لیے پروفیسر حافظ سیف الرحمان بٹ صاحب، سینئر نائب صدر جمعیت اساتذہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ محمد عباس انجم صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ سے بڑی اہم اور قیمتی انداز میں گفتگو فرما چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس شہر میں جس مسند پر بیٹھے ہیں وہ میری جماعت کی مسند ہے، وہ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے، وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کی مسند ہے، وہ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی مسند ہے، مولانا ثناء اللہ مدثری رحمہ اللہ کی مسند ہے،
جب لوگ تشدد کی راہ اپنا چکے تھے، جب لوگ غیر جماعتی زندگی بسر کر رہے تھے اور ہر اٹھنے والے طوفان کے راہی اور ہمراہی بن چکے تھے، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ عباس انجم حافظہ اللہ نے نہ تب مسلک کو چھوڑا، نہ تب جماعت کو چھوڑا، نہ تب مرکز کو چھوڑا، وہ آج بھی جماعت کی مسند پہ ہیں، اور انشاءاللہ جو جماعت کی مسند پہ ہوگا اس کو سطحی کہہ رہا ہے اللہ کا فضل سے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس نظم کا نام ہے جس کی بنیاد سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ اور دیگر اسلاف کے اندر شامل علماء نے اس سے سعالت تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی تھی اللہ کے فضل سے، آج اس جماعت کی ذمہ داریاں مختلف نوعیتوں کے لحاظ سے، مختلف مناصب کے لحاظ سے میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ ان کے دور میں اٹھنے والا ہر فتنہ، ان کے دور میں اٹھنے والی ہر بدعت، ان کے دور میں اٹھنے والا ہر مسلک، ان کے دور میں اٹھنے والا ہر مشرب، جس نے بھی کتاب و سنت کے خلاف مورچہ بند ہوئے تو میرے اور آپ کے اسلاف ان کے خلاف برسرے میدان رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ کوئی ایسا فتنہ نہیں تھا کہ وہ جس شہر میں بھی گیا ہے اس کے سامنے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ ایک آندھی اور طوفان کی طرح برسرے میدان رہے۔ آج میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اخلاقی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اور بطور خطیب، امام، مدرس ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے شیخ نے آپ کو گزارشات پیش کی ہیں۔ میں تین چار جملوں میں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج فتنہ قادیانیت عروج پر ہے، فتنہ انکار حدیث عروج پر ہے، لادینیت عروج پر ہے، فتنہ الہاد عروج پر ہے۔ پڑھے لکھے نامور اسکالر قرآن کو پیش کر کے حدیث کا انکار کر رہے ہیں، یا قرآن کی بعض آیات کا تضاد لوگوں کے سامنے پیش کر کے قرآن و حدیث کے اوپر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ کہیں پر عورت مارچ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حرم کے اوپر تانا دیا گیا کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کے تھے، اور اس کی آواز آج بھی مسجد سے آ رہی ہے۔ یہ کس کے اوپر تانا دیا گیا؟ پھر کراچی سے اٹھنے والا عمر جلیل، جس کو میں عمر ذلیل کہتا ہوں، جس نے افسانہ نگاری میں اور ڈرامہ نگاری کے اندر اللہ سے ہم کلام ہو کے اللہ کی توہین کی ہے۔ اس وقت یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جو ہر عالم اور ہر خطیب کو درپیش ہیں، اور ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ ایسے دور میں جب مدارس اور مساجد کے سامنے سکول، کالجز اور یونیورسٹیز فتنہ الہاد پیدا کر رہی ہیں، وہاں روسٹن پر کھڑے ہونے والا استاد اور پروفیسر عیسائی ہے، قادیانی ہے، لادین ہے، قرآن و سنت کا انکاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا منکر ہے، وہ آپ کے اور میرے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ ایسے دور میں مسجد، مدرسہ، انتظامیہ، خطباء، قراء، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم آج کے جدید دور میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صرف نمازیں، صرف خطبات، صرف دروس، صرف جلسوں سے کیا آپ کا مسلک اور منہج پھیل جائے گا؟ آج ہمیں دیکھنا ہوگا یہودی کس طرح کام کر رہا ہے، عیسائی کس طرح کام کر رہا ہے، اور ہندو کس طرح کام کر رہا ہے، زرتشت کس
طرح کام کر رہا ہے، بدھ مت کس طرح کام کر رہا ہے، وہ کس طرح اپنے نیٹ ورک کو پھیلا رہے ہیں، کس طرح اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کی کیے ہوئے کاموں کے سامنے ہماری محنتیں ہیں، کیا وہ جسٹیفائیڈ ہیں، کیا وہ حالات حاضرہ کے لحاظ سے کیا مناسب ہیں، کیا اپ گریڈ ہیں، کیا اپ ٹو ڈیٹ ہیں؟ تو ہمیں پتا چلے گا نہیں، ہمیں کچھ بدلنا ہے، ہمیں مدارس کے نصاب کو بدلنا ہے، ہمیں مساجد کے انتظام کو بدلنا ہے، انہی مساجد کا، انہی مدارس کا اور ان تمام ایکٹیویٹیز کا آپ دیکھ لیں، وہی لوگ ہیں جو جلسے میں جاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو جمعہ سنتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو درس سنتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں۔ میری اور آپ کی دعوت 15-20% لوگوں کے سامنے محدود ہو گئی ہے۔ مساجد کے ساتھ جو مدارس کا کردار ہے، معذرت کے ساتھ آپ کے اور میرے مدارس اس نہج پر نہیں رہے، اس انداز پر نہیں رہے، اس انداز میں محنت نہیں ہو رہی، اس انداز میں جدت نہیں لائی جا رہی جس طرح میرے اور آپ کے اسلاف نے کام کیا تھا۔ سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ تعالی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر تھے۔ یعنی مدارس، مساجد اور مراکز کے ساتھ ساتھ سکول اور کالجز کو متعارف کروانا پڑے گا۔ اتنے بڑے فنڈز کہاں سے لائیں، کہاں سے نصاب بنائیں، کہاں سے 50-50 ہزار سیلریاں دیں؟ تو پھر آپ کو کرنا یہ ہوگا انہی مساجد میں آپ سکول کھول لیں، کیونکہ آپ کی اور میری مسجد میں 15-20% لوگ آتے ہیں، 80% باقی پبلک سکولوں کالجوں میں جاتی ہے، جو آپ کے اور میرے پاس پڑھنے نہیں آتی، جن کے کانوں میں میری اور آپ کی دعوت نہیں پڑتی۔ آج کے اس کنونشن کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ ہم من حیث الجماعت کیا منظم ہیں، کیا ہم جماعتی نظم میں پروئے ہوئے ہیں جس طرح صحابہ اللہ کے پیغمبر کے نظم میں پروئے ہوئے تھے؟ کیا ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات موجود ہیں جو ہم اپنی قیادت کے بارے میں رکھتے ہیں اور اب میدان عمل میں آ کے کام اس طرح نہیں کرتے جس طرح صحابہ نے کام کیا تھا؟ تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ ان 80% لوگوں کو جو سیکولر اداروں میں پڑھنے جاتے ہیں، جو لادین عناصر کے سامنے پڑھنے جاتے ہیں دنیا، ان کو آپ کو مسجدوں کی طرف لانا ہوگا، وہ دنیاوی تعلیم انٹروڈیوس کروانا ہوگی مدارس کے اندر، اس کے نصاب میں ایسا کرنا ہوگا کہ 8 سال میں جو بچہ درس نظامی کر رہا ہو وہ 7 سال 9ویں 10ویں کی ریگولر کلاسیں پڑھے، FSC کرے، میڈیکل کرے، انجینئرنگ کرے، ICS کرے، ICOM کرے، BSc کرے، MSc کرے، تاکہ دین اور دنیا دونوں ان کے پاس ہوں اور حالات حاضرہ اور عصر حاضر کے چیلنجز کے بارے میں انہیں بار بار گائیڈ کیا جائے۔ میں یہاں پر ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، کیا آپ جماعت کے نظم میں اس طرح پروئے ہوئے ہیں جس طرح میرے اور آپ کے اسلاف تھے؟ مولانا محمد اسماعیل زبیر رحمہ اللہ میرے والد گرامی کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں سارا دن مسند تدریس کے بیٹھ کر وہ اللہ کا ولی پڑھایا کرتا تھا اور رات کو پورے ملک میں دیوبندی عالم مولانا غلام اللہ خان صاحب کے ساتھ جا کر پوری دنیا کے لوگوں کو، پورے ملک کے لوگوں کو جلسوں کے ذریعے، دروس کے ذریعے دین کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ آج ہم ایک درس دے آئیں، ایک خطاب کرائیں، اگلے دن کی 2 نمازیں ہماری مس ہو جائیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اپ گریڈ کرنا ہے، یہ تحریک ہم شروع کر رہے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پلیٹ فارم سے۔ امیر محترم سینیٹر علامہ پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ نے پورے ملک کے اہل حدیث اساتذہ کو جو سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے تھے، انہیں ایک نظم میں پڑھانے کی ذمہ داری ہمیں دی تھی۔ الحمدللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگلا ہمارا پروجیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد، مکتب، سکول کھولیں۔ ہر چیز لگی ہوئی ہے، کتنا خرچہ بڑھ جائے گا؟ 5 سے 10 ہزار روپے بڑھ جائے گا۔ ٹیچرز کی سیلری آپ کو دینا پڑے گی، اسی بہانے آپ کی مسجدیں آباد ہوں گی۔ 150, 200, 300 بچہ ہر مسجد میں جب پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ تمام لوگ جن تک آپ کی دعوت نہیں پہنچ رہی تھی، آپ کی دعوت ان تک پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ مدارس کی انتظامیہ سے
وفاق المدارس کی انتظامیہ سے بھی ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ملاقاتیں کریں گے، انہیں دست بستہ عرض کریں گے کہ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے کہ ایف ایس سی کی فیس 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ چل رہی ہے سال کی، تو آپ 30,000 لے لیں، آپ ساتھ نماز بھی پڑھا دیں، ساتھ دین بھی پڑھا دیں، وہ 2 سال بھی بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھ گیا، دنیا کی تعلیم کے نام پہ انشاءاللہ وہ مواہب بن جائے گا، وہ مواہب کے ساتھ ساتھ وہ اہل حدیث بھی بن جائے گا، وہ قرآن و سنت کے منہج کو حامل ہم اپنا اٹھانے والا بن جائے گا۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اور یقین مانیں آپ میں سے ہر بندہ امیر ہے اپنے حلقے کا، آپ میں سے ہر دوست، ہر عالم، ہر خطیب اپنی مسجد کا امیر ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہر عالم ہر خطیب کی بات نہیں کر رہا، لیکن چند علماء، چند خطباء کا یہ رویہ ہے کہ وہ مالدار سامیوں کو اپنے حد تک محدود رکھتے ہیں، انہیں جماعتی نظم میں نہیں لاتے، نہ لائیں، اپنے حد تک رکھیں، لیکن کم از کم جماعتی شعور تو دیں اپنے مسجد میں۔ جماعت کیا ہوتی ہے؟ حضرت شیخ نے کتنے واقعات سنائے ہیں، کیا ہم اپنے جمعوں میں اپنے اسلاف کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ہمیں خود بھی نہیں پتا سید داؤد غزنوی کون تھے، ہمیں خود بھی نہیں پتا مولانا اسماعیل سلفی کون تھے، ہمیں خود نہیں پتا مولانا ثناء اللہ مصری کون تھے، ہمیں خود نہیں پتا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کون تھے۔ اس کے مد مقابل دیگر مسالک اور مشارب کے منبر، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، درس ہو یا خطبہ جمعہ ہو، ان کی الف لیلہ کی کہانی اپنے علماء سے شروع ہو کر علماء تک بند ہو جاتی ہے، اور وہ مسلک پھیل رہے ہیں، وہ منہج پھیل رہے ہیں۔ آپ کے مدارس سے ان کے مدارس آگے ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں سکول نہیں ہونا چاہیے، یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے، یونیورسٹی اور کالجوں کا فائدہ اور نقصان ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ 50 لوگ منہاج القرآن میں داخل ہوتے ہیں ایم فل کے اندر، جن میں 25 لوگ اہل حدیث تھے، 25 غیر اہل حدیث تھے۔ جب 5 سال کی ڈگری حاصل کر کے، پی ایچ ڈی کر کے، جب وہ 50 لوگوں کا بیچ باہر نکل رہا تھا، وہ 25 جو آپ کے اہل حدیث تھے وہ اہل حدیث نہیں رہے۔ یہ فائدہ اور نقصان ہے عصری علوم پر مبنی تعلیمی اداروں کا، جو میری اور آپ کی منہجی کھیت کو کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس یونیورسٹی کوئی نہیں، ایم فل کروانے، پی ایچ ڈی کروانے کے لیے یونیورسٹی کوئی نہیں آپ کے پاس کالج کوئی نہیں، آپ کے پاس سکول کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نئی بلڈنگ نہ بنائیں، لیکن آپ انہی مدارس کو یونیورسٹیاں بنا دیں، انہی مدارس کو آپ کالجز بنا دیں، انہی مدارس کو آپ سکول میں کنورٹ کر دیں، پھر دیکھیے آپ کی کھیت کہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ چند باتیں، درد دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ ایسا کیا جائے۔ کسی کو یہ بات اچھی لگے یا کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے، کسی مدرسے میں پڑھانے والے استاد کو یہ بات بری لگے یا اچھی لگے، لیکن کڑوی گولی ہے، نکل لیجئے اپنے مدارس کو، اپنے مساجد کو آپ دنیاوی تعلیم سے مزین کر دیجئے۔ وہ لوگ جو باہر ہزاروں روپیہ پیسہ دے کر پڑھتے ہیں، وہ آپ کی مسجد میں بھیجیں گے، وہ آپ کی بات بھی سنیں گے، اس بچے کی ماں بھی مسجد میں آئے گی، اس کا باپ بھی مسجد میں آئے گا، اس کا خاندان بھی مسجد میں آئے گا، آپ کے مسلک اور منہج کی آبیاری ہو جائے گی۔ یہ گزارشات ہیں، اور خود بھی جماعتی نظم میں پرو لیں اپنے آپ کو، اور فتن دور میں اپنے آپ کو جماعتی نظم اور دھارے میں رکھیں۔ غلطیاں کوتاہیاں کس میں نہیں ہوتی؟ اگر دنیا دار بندہ خطیب کی غلطی نکال رہا ہے تو جماعتوں کے اندر بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، سب انسان ہیں۔ ہاؤس میں بات کریں، شورا میں بات کریں، اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عطاء الرحمن عابد صاحب، مولانا عبدالغفار قمر صاحب، اور حضرت مولانا قاری عبدالرحیم ساجد صاحب اور دیگر شیوخ علماء خطباء کی مہربانی سے آج ہم سب یہاں جمع ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہی درد دل رکھنے کے لیے آپ ہمیں آواز دیں گے، جمعیت اساتذہ کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی مسجد میں بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب تک پلے گروپ اور نرسری 2 کلاسوں کا سلیبس میں نے الحمدللہ
ذاتی حیثیت سے اس کو بنا لیا ہے جس کو میں جماعتی حیثیت پہ ڈالنا چاہتا ہوں. آگے 1 2 3 4 یہ بھی سلیبس جب بن جائیں گے جو بالکل منہج اور مسلک کو سپورٹ کریں گے, جس کی انگریزی اردو سائنس کی کتاب غیر شرعی نقطہ نظر پر نہیں ہوگی, وہ انشاءاللہ جب بن جائیں گے تو ہم اکا دکا مساجد میں جہاں دوست احباب چاہیں گے ہم اپنا سٹرکچر دے دیں گے اور آپ اس کو لے کر چلیے گا. آپ دیکھیے گا باغ و بہار لگتے ہیں یا نہیں لگتے. پھر فجر میں ایسا نہیں ہوگا 6 بندے کھڑے ہیں اور فجر کی نماز ہو رہی ہے, 2 صفحے ہیں اور فجر کی نماز ہو رہی ہے, نہ عشاء کے ٹائم بندہ ملتا ہے نہ مغرب کے ٹائم بندہ ملتا ہے, ظہر اور عصر مسجدیں ویسے ہی خالی ہیں. بھائی ان بچوں سے اپنی مسجدوں کو بھرنا ہے ہم نے, چاہے دنیا کی تعلیم کی آڑ میں دین کی تعلیم دینا پڑے تو اس سے کوئی بری بات تو نہیں, کوئی مذائقہ تو نہیں. علماء شیوخ ہماری سرپرستی فرماتے رہیں گے انشاءاللہ. جہاں کوئی ہماری بات غلط ہوگی وہ ہمیں گاہے گاہے بتائیں گے, ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن انشاءاللہ اب یہ سوچ لیا ہے, یہ ٹھان لی ہے کہ یہ کام اللہ کے فضل سے ہم کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ اللہ کی توفیق سے ذرا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی توفیق کے لیے کیا اس نیک منہج اور مسلکی کام میں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ بڑی ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے, مسلک کا, منہج کا اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اب میں اپنے پروگرام کے آخر میں جو 2 خوشیاں ہیں ہمارے حلقے کے لیے, 2 اعزازات ہیں, اسی حوالے سے ایک اعزاز تو یہ تھا کہ ہمارے حلقے کے جو ناظم تبلیغ ہیں محترم جناب قاری محمد اعجاز احمد زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی, دعا کرے اللہ رب العالمین صحت والی اور ایمان والی ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ پہلے بھی UC 10 کے جو ہے وہ لیبر کونسلر تھے, لیکن حالات نے جب پلٹا کھایا تو اس وقت یہ سارے معزول ہو گئے. اب دوبارہ الحمدللہ یہ اپنے منصب پہ بحال ہو گئے ہیں, تو ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں میں چاہتا ہوں کہ گلدستہ بھی پیش کر دیا جائے. تو اس کے لیے میں اپنے مہمان حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ محمد عباس سنجم صاحب حافظہ اللہ اور پروفیسر حافظ سیف الرحمان بٹ صاحب اور سرپرست حلقہ حضرت مولانا قاری عبدالرحیم ساجد صاحب سے درخواست کروں گا اور مولانا عبدالغفار قمر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قاری اعجاز احمد زاہد صاحب کو گلدستہ پیش فرمائیں. جی ادنان میں کیا ذرا ادنان ادنان سائڈ ٹھیک ہے ادنان اچھا اور دوسرا گلدستہ جو ہے میں پروفیسر حافظ سیف الرحمان بٹ صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جمعیت اساتذہ پاکستان کے نائب صدر ہونے کی خوشی میں اللہ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی بڑی مبارکباد صاحب, اللہ مزید